کاکڑ قبیلہ آبادی کے لحاظ سے پٹھانوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے۔ کاکڑان کے جد امجد کا نام کاک نیکا تھا۔ کاک وہ روٹی ہے جو شکاری لوگ پہاڑوں اور ویرانوں میں دوران شکار پکاتے ہیں۔ کاکڑ قبیلے کا اصل علاقہ یوب اور اس کا گرد و نواح ہے۔ بے وفائی کاکڑ قبیلے کا خاصہ نہیں۔ صوبہ کاکڑستان کی بنیادیں 100 مربع میل سے زیادہ رقبے پر رکھی جانی ہیں۔ قیام پاکستان کی جدوجہد میں بھی کاکڑ قوم نے سب سے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ کاکڑوں کی جد امجد حضرت کاک نیکا نے شکار کے دوران ایک کچھوے پر گول پتھر سمجھ کر اس پر آٹا لگا دیا تھا۔ مسجد اپنی بنیادوں پر قائم کیوں نہیں رہتی تھی اور بار بار کھڑا کرنے کے باوجود بھی کیوں گرتی تھی؟ مسجد کو اپنی جگہ پر ٹھہرانے کے لیے بزرگوں نے کیا مشورہ دیا تھا؟ السلام علیکم، یہ تبسم جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کے تاریخ ناک میں آپ کو پشتون قبیلہ کاکڑ کی تاریخ سے روشناس کرانا ہے، لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے آن کیجیے۔ کاکڑ قوم کے جد امجد کا نام کاک نیکا، جس کا اصل نام عبداللہ تھا، مشہور ہے اور کاکڑ کی وجہ تسمیہ بھی یہی بتائی جاتی ہے۔ کاک وہ روٹی ہے جو شکاری لوگ پہاڑوں اور ویرانوں میں دوران شکار پکاتے ہیں۔ اس کی ترکیب کچھ یوں ہے کہ آٹا گوندھ کر گول اور آگ پر گرم کیے گئے پتھروں پر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ پتھر کی گرمی سے آٹا پک کر تیار ہو جاتا ہے اور پھر اس پتھر کو آٹے سمیت دوبارہ آگ پر رکھا جاتا ہے۔ کاکڑوں کے جد امجد حضرت کاک نیکا کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ شکار پر گئے ہوئے تھے اور اپنے لیے روٹی بنا رہے تھے کہ کچھوے پر گول پتھر سمجھ کر اس پر آٹا لگا دیا تھا۔ جب اس کو آٹے سے لپٹا ہوا آگ میں پھینک دیا گیا تو آگ کی تپش سے وہ کچھوا چلنے لگا۔ تو اس پر کاک نیکا صاحب نے ایک بیت کہا جو کہ خوشی کے عالم میں تھا اور وہ بہت مشہور ہوا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے: تیری قسمت بیدار ہو رہی ہے کیونکہ تیرا بے جان کاک چلنے لگا ہے۔ کاکڑ صاحب جہاد کی غرض سے یوب سے ہرات چلے گئے اور وہاں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے اور ان کی جسد مبارک کو فیروز کو کے علاقے میں دفنا دیا گیا تھا۔ یہ علاقہ ہزارہ ترک نسل سے تعلق رکھنے والے شیعہ لوگوں کے تھے جن کو چہار اماق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کاک نیکا کی وجہ سے تمام کے تمام مسلمان ہوئے تھے، جن کی فرمائش پر کاک نیکا کو فیروز کو میں دفن کیا گیا۔ آج بھی فیروز کو میں کاکڑ صاحب کی اولاد میں سے سنظر خیل کے 6 بڑے قبائل وہاں آباد ہیں۔ کاکڑ یا کاک نیکا کی اولادوں کو پشتون قبائل میں اسی وجہ سے بزرگی کا درجہ حاصل ہے جو صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج تک قائم و دائم ہے۔ کاکڑ قبیلے کا اصل علاقہ یوب اور گرد و نواح ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنے اصل علاقے سے نکل کر اپنے قریبی اور دور دراز علاقوں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ تاریخی طور پر کاکڑوں نے تقریباً ایسی تمام عسکری مہمات میں حصہ لیا جن کا آغاز افغان حکمرانوں کی جانب سے کیا گیا، مگر یہ قبیلہ اپنی تمام تر اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود اقتدار کی رساکشی میں نظر نہیں آتا۔ کاکڑ قبیلہ اقتدار کی رساکشیوں سے کیوں دور ہے؟ کیونکہ منافقت، وعدہ خلافی، بے وفائی کاکڑ قبیلے کا خاصہ نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ نگران وزیر اعظم انوار الحق جو کہ کاکڑ قبیلے سے ہیں اس کو تعینات کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ بے وفائی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں یا پھر وفا کا پیکر رہتے ہیں اور پاکستان کو کس نیچ پر لے جاتے ہیں۔ زمانے کی اونچ نیچ کے نتیجے میں بہت سے قبائل نے اپنا طرز فکر بدلا، مگر یہ کاکڑ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا کمال ہے کہ کاکڑ بحیثیت فرد ایک شفاف پٹھان ہے جو اپنے اسلاف کی روایات کا پابند ہے اور ان پر نازاں بھی ہے۔
پٹھانوں کا یہ ایک ایسا قبیلہ ہے کہ جد امجد سے لے کر آج تک کی ساری روایات ایک زندہ تاریخ کی مانند ہے، اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں۔ اس قبیلے کے وہ جو اپنے علاقوں سے دور چلے گئے ہیں اور جو اپنے آبائی علاقوں میں بھی آباد ہیں، دونوں میں آپس میں احترام، محبت، جوش و جذبہ اپنے پورے زور و شور سے موجود ہیں، باوجود اس کے کہ اب ان کی زبان، رہن سہن اور معاشرت میں ایک قدرتی فرق موجود ہے۔ اپنے جد امجد کے نام سے وابستہ کاکڑ قبیلے کے افراد آپس میں ایک جذباتی وابستگی رکھتے ہیں جو خالصتاً ان کی ہی میراث ہے۔ کاکڑ قبیلے میں ہمیں ہر شعبہ زندگی کے افراد ملتے ہیں، جن میں سے مذہبی رہنما، علماء اور کسان و باغبان، اعلیٰ سطح کے تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ہمارا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ان تمام باتوں کا احاطہ کرے، ان باتوں کو اجاگر کرے جو عظیم کاکڑ صاحب اور ان کے اولادوں میں موجود ہیں، ان سب روایات کو اکٹھا کرے جو نسل در نسل اپنا سفر کر کے ہم تک پہنچی، اور اب ہمیں ان روایات کو آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ اور دوسرے جو ہمیں سمجھنے میں مشکلات میں ہیں، دونوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ کاکڑ قبیلہ اپنے قبائلی بناوٹ کی وجہ سے ایسی بے شمار خصوصیات کا حامل ہے کہ اس کا تحقیقی مواد علم النسل کی تحقیقات کرنے والوں کو دعوت فکر دیتا ہے۔ کاکڑ قبیلے کے علاقے کا محلی وقوع مغرب میں بلوچ، جنوب میں ترین، مشرق میں کوہ سلیمان، شمال مشرق میں افغان اور پشین، اور شمال میں اچکزئی اور غلزئی کے علاقے ہیں۔ کاکڑوں کا یہ علاقہ کوہ سلیمان کے مشرقی دامن پر واقع ہے اور اسے کاکڑستان کہا جاتا ہے۔ اگر صوبہ کاکڑستان، جو کہ جیسے کاکڑ قبیلے کا دعویٰ ہے، بنتا ہے تو یہ علاقہ، یہ صوبہ 100 مربع میل سے زیادہ رقبے پر مشتمل ہوگا۔ یہ وہی علاقے ہیں کہ جن پر صوبہ کاکڑستان کی بنیادیں رکھی جانی ہیں۔ کاکڑستان صوبہ کی تشکیل کو ممکن بنانے کے لیے کاکڑ قومی جرگہ، ایک غیر سیاسی تنظیم، کاکڑان کے درمیان اتفاق کے لیے کوشاں ہے۔ کاکڑستان علاقے میں یوب اور لرلائی اس کے دل یا مرکز ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ بن کے ہی رہے گا، یہ کاکڑ لوگوں کا دعویٰ ہے۔ قیام پاکستان کے وقت کاکڑ قوم نے بھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کو پاکستان میں شامل کرنے کا مرکزی کردار ادا کیا تھا اور پاکستان پر احسان کیا کہ وہ آج پاکستان کا حصہ ہے۔ اس لیے تو کاکڑ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ قیام پاکستان کی جدوجہد میں ہمارے کاکڑ قوم نے سب سے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح اپنی زندگی کے آخری ایام میں قائد اعظم محمد علی جناح کا کاکڑان کے درمیان اور ان کی حفاظت میں رہنا بھی ایک فخر کی بات سمجھی جاتی ہے۔ جس وقت انہوں نے کہا کہ میری جیب میں سارے ہی کوٹے سکے ہیں، کاکڑان کی بہترین آبادیوں کے مسکن کا کاکڑستان سے باہر اس طرح سے ہیں، تقریباً بلوچستان کے ہر ضلع میں، افغانستان میں قندھار سے ہرات اور مزار شریف سے کابل اور جلال آباد تک، اور غزنی سے لے کر زابل تک تقریباً ہر ولسوالی میں کاکڑ قبیلہ کی موجودگی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں اور پنجاب میں ناروال، ظفروال، سیالکوٹ، لاہور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، مانوال، گوجرا، غرغشتی میں سندھ میں کراچی، حیدرآباد، شکارپور میں ہندوستان میں، حیدرآباد دکن میں جہاں پانیزئی اور شموزئی، اور یو پی میں سہارنپور، مظفر نگر جہاں تقریباً 2 لاکھ کے قریب پانیزئی، رامپور، سی پی، مقبوضہ جموں و کشمیر میں، روہتک میں، ایران میں خراسان کے کائنات نامی علاقے میں کاکڑ قبیلہ آباد ہے۔ تاریخی کتب میں کاکڑ قبیلے کی خاندانی تقسیم کو اگر دیکھا جائے تو کاکڑ یا کاکنی کا صاحب کی اولادوں کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے:
کہتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے غورغشتی کو 3 بیٹے عطا کیے تھے۔ ایک کا نام دانی، دوسرے کا نام یابی اور تیسرے کا نام مندو تھا۔ دانی بن غورغشت کے 4 بیٹے، پہلے کا نام کاکڑ، دوسرے کا نام ناغر، تیسرے کا نام داوی، چوتھے کا نام ینی تھا۔ کاکڑ بن دانی بن غورغشت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی اولاد عطا کی۔ کہتے ہیں کہ آپ کے کل 24 بیٹے تھے، جن میں سے 18 آپ کی اپنی ازدواج کے بطن سے یعنی سگے بیٹے تھے اور 6 لے پالک تھے، یعنی جن کو گود لیا جاتا ہے، جو کہ مختلف افغانوں کے بچے لے کر کاکڑ یا کاک نیکا صاحب نے پالے تھے اور ان کی اپنی بچوں کے ساتھ پرورش و تربیت کی تھی، اور آپ کاکڑ صاحب نے اپنی ساری جائیداد میں سے ہر ایک کو برابر کا حصہ بھی دیا تھا۔ کاکڑ قبیلے کی خاندانی تقسیم کچھ یوں بتائی جاتی ہے۔ کاکڑ یا کاک نیکا صاحب کی اولادوں کا ذکر آپ کو بتائے چلتے ہیں۔ کاکڑ صاحب کے سگے بیٹوں کے نام ہیں: پہلا تغرق، دوسرا جدرام، تیسرا سراؤ یا وسیرا، چوتھا زلغوزی، پانچواں خستی، چھٹا دمڑ، ساتواں سین، آٹھواں سرکری، نواں غشتی، 10واں ترغری، 11واں موسیٰ، 12واں ماتی، 13واں یونس، 14واں سام، 15واں عربی، 16واں جلال، 17واں مکرانی اور 18واں انش۔ کاکڑ صاحب کے 6 پالک لڑکوں کے نام ہیں: بیلا، چرمی، بیدار، کرکرانو، چوتھا فرملی، پانچواں لمبر اور چھٹا تارن کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آخری لڑکا سید زادہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 588 ہجری میں جب سلطان غیاث الدین غوری نے ہرات کے علاقے میں قبضہ کر لیا تو وہاں ایک بڑی مسجد تعمیر کروائی، مگر یہ مسجد اپنی بنیادوں پر قائم نہیں رہتی تھی اور بار بار کھڑا کرنے کے باوجود بھی گرتی جاتی تھی۔ تب آخرکار چند بزرگوں نے مشورہ دیا تھا کہ کاک نیکا صاحب کا جسد خاکی جو کہ ایک تابوت میں بند فیروز کو میں دفن ہے، اس کو لا کر مسجد کے صدر دروازے میں دفن کیا جائے تو پھر مسجد ٹھہر سکتی ہے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا اور وہ مسجد اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ یہ تھی کاکڑ قوم کی مختصر سی تاریخ جو کہ آپ کے گوش گزار کی گئی۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو اگلی ولاگ میں ایک اور تاریخی معلومات پر مبنی مواد کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے میرے